یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. خطبہ پڑھ لیا؟ خطبہ پڑھا ہے میں نے الحمدللہ والا. دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. ٹھیک، چلیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، صحیح طرح سے سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیٹنگ آؤٹ کیوں ہوئی ہے یہ نہیں بتاؤں گا، سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ نہیں بتا سکتا میں، پھر آپ لوگ 2-3 شادیاں کریں گے نہیں. اگر میں نے وجہ بتا دی تو آپ لوگ 2-3 شادیاں کریں گے نہیں. زبردست، بتا بھی دی اور نہیں بھی بتائی. تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے کسی بھی اہم خبر کو آگے پھیلایا مت کرو، بعد میں ورنہ ندامت ہوگی. یہ بہت اہم آیت ہے. ہمارے معاشرے میں جو آپس میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، لڑائیاں، بغض، عداوت، گالیاں، برا بھلا ایک دوسرے کو، ان سب کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے. جب تک کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق نہ ہو، آگے بات نہ کی جائے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو بچوں میں شرارتیں بھی کبھی ہوتا ہے نا، تو بچے جو ہے نا، ہم جب دور سے کسی کو بلاتے تھے، بھائی ذرا آنا کام ہے، وہ سمجھتا تھا بہت اہم کام ہوگا اس کو. وہ کہہ رہا نہیں بھائی ادھر ہی آ جاؤ، نہیں بھائی ادھر آؤ، بہت ضروری کام ہے آپ سے، بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. وہ بیچارہ چل کے آتا، پھر ہم کہتے کان میں بتائیں گے، ایسے نہیں، سب کے سامنے نہیں، ادھر چھاؤں میں آ جاؤ ذرا. تو سائڈ پہ لے جا کے اس کے کان میں کیا کہتے، جس بات کا پتہ متی بولو متی. ٹھیک ہے، جس بات کا پتہ متی بولو متی، یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس کو بولو نہیں، بس ایسے ہی. کہتے جاؤ، وہ کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی، پوائنٹ کی بات ہے. تو بچپن میں تو یہ احساس نہیں تھا کہ واقعی یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اسے دور سے بلا کے چھاؤں میں لے جا کے کان میں ہی بتانا چاہیے تاکہ سامنے والا اس بات کو اہمیت سے لے. 2 چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائیں نا تو 90% پھڈے ختم ہو جائیں گے، 90% نفرتیں ختم ہو جائیں گی، 90%، 90 بھی کم کہہ رہا ہوں، اصل میں 99.9% لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائیاں، گالیاں، غلط کمنٹس جو ہم ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ 99.9% ختم ہو جائیں گے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ بلا تحقیق بات، ایک. نمبر 2 بدگمانی. بدگمانی سمجھتے ہیں؟ کسی بھی کی بات کا اچھا پہلو نکالنے کے بجائے غلط، خود سے چیزیں فرض کرتے رہنا کہ یہ یوں تھا تو یوں کہا ہے اس نے، اصل میں تو یوں تھا تو اس لیے کیا اس نے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا، بدگمانی اور سیاسی لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس نے یہ تقریر جو کی ہے تو ایکچولی وہ اصل میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. اس نے جو یہ بری بات کی ہے، اچھا جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہ بری کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نفرت والے وہ اچھے کو برا بنا رہے ہوتے ہیں. تو سیاسی لڑائیاں بھی، مذہبی لڑائیاں بھی، مذہبی لڑائیاں بھی اسی پہ. فلاں فرقے نے، فلاں مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے،
اصل میں اپنے مسلک کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دلیل دی ہے اصل میں یہ یوں کرنا چاہتے ہیں. تو ہر چیز کو غلط 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 لے جا کے، یعنی جو صحیح لوگ ہیں ان کو بھی جب غلط قرار دیں گے تو جو غلط آدمی پہلے سے ہے اس کی صحیح بات کو کون مانے گا؟ وہ تو اور غلط ہو جائے گا نا. حالانکہ ہر غلط میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی. تو جب صحیح کے صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط کے غلط کو تو اور بڑا چڑھا کے. تو بھائی دنیا میں اتنا بھی غلط نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. غلط ہو رہا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہم نے تو ہر چیز کو غلط کر دیا ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں اس کے پہ مثالیں نہیں دے سکتا. جو ابھی حقیقی مثالیں چل رہی ہیں وہ نہیں دے سکتا میں، کیونکہ میں اگر حقیقی مثال دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے تو پھر لوگ کہیں گے اصل میں ان کا مقصد اس بیان سے یہ تھا، اصل میں یہ فلاں کو اصل میں پروموٹ کرنا چاہتا. چلو بھائی ایسی ہی تیسی ہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ پاکستان کی، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی محبت پہ بیان کریں تو حکومت کا پٹھو، یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے ملک سے محبت کرنے والا، بلکہ کہیں گے اصل میں ان کو گورنمنٹ نے اس کام پہ لگایا ہے. حالانکہ گورنمنٹ خود اس کام پہ نہیں لگی ہوئی. ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں، ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ گورنمنٹ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن جو ملک سے مخلص ہے وہ حکومت کا کیا ہے. عجیب حساب ہے یار. کوئی فوج کی حمایت کر دے تو فوجیوں سے پیسے لیتا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو کبھی کسی فوجی نے ایک چائے کا کپ بھی نہیں پلایا ہوگا. فوج کی حمایت کر دی تو کیا بن گیا. اور فوج کی حمایت کا مطلب ہر چیز میں نہیں، ایک عمومی طور پر. کسی سیاسی تنظیم کی بھی حمایت نہیں، کسی سیاسی تنظیم کے کسی لیڈر کی کسی بات کو درست کہہ دیا تو خود بخود آگے اس پہ کہ یہ اصل میں اس کا آدمی ہے، وہاں سے پیسے لیتا ہے اور یہ ووٹ اسی کو دیتا ہے. حالانکہ ممکن ہے اس نے اس کو ووٹ دیا بھی نہ ہو. پھر بھی کہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک حد تک دو زہر سرایت کر گئے. بلا تحقیق بات کو آگے بڑھانا اور خود اس پہ یقین بھی کر لینا، اور دوسرا پھر بدگمانی، کسی کی بات پہ یا کسی کے عمل کو دیکھ کے نا فوراً غلط لے کے جانا.